لیے رہبر بن کر آئے. لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں جب رسول کی تعریف کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. کس نام سے پکارے آپ کو؟ تو کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. کیا کہا؟ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور بہت ساری صفتیں آپ نے شمار کرائی اور آخری میں فرمایا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، اور کریے خالق کا بندہ یعنی اللہ کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے آپ آقا ہے اور خالق کے ہی صرف آپ بندے. خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے. تو رسول کو سمجھنے کے لیے عشق رسول کی ضرورت پڑتی. 40 سالہ آپ نے زندگی مکے میں گزاری. سفر بھی فرمایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال تجارت کو بھی آپ لے گئے اور پھر مال تجارت بیچ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیسہ بھی دیا. شادی کے معاملات نہیں تھے اس وقت، امہات المؤمنین میں شادی نہیں تھی. 24 سال 25 سال کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرافت کا یہ عالم، ادھر خدیجہ الکبریٰ کے، ادھر محمد رسول اللہ کے. جب شرافتوں میں عورتیں تلاش کی جاتی تھی تو خدیجہ الکبریٰ اول درجے کو پہنچتی تھی. اور جب انسانوں میں، مردوں میں شرافت، محبت، اخلاق، ایمانداری اس کو تلاش کی جاتی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. تو خدیجہ الکبریٰ نے بہت بڑی تاریخ تھی. تو انہوں نے سوچا کہ جس کو دیتا ہوں، جس کو دیتی ہوں میں مال فروخت کرنے لے جانے کے لیے، وہی مال میں الٹا سیدھا کر جاتا ہے. منافع کچھ ہوتا ہے، کبھی گھاٹا تو کبھی منافع تھوڑا تو کبھی نہیں. یہ دکھا کر میرا مال واپس کر جاتا ہے اور خود کو مالدار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے حضرت ابو طالب، آپ کے چچا، ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اگر میرا مال تجارت لے جانے کے لیے کہیں تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہوگی. قربان جاؤ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. جب خدیجہ الکبریٰ نے بلایا ہے اور آپ تیار ہوئے ہیں مال تجارت لے جانے کے لیے، اور جب پہلی ملاقات ہوئی ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کہتے فرما رہے ہیں. زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں. خدیجہ الکبریٰ سامنے، آپ میرے مال تجارت کو لے جائیں گے. جب آپ لے جائیں گے جو بھی منافع ہوگا اس کا جو بھی، آپ میری طرف دیکھیں، اس کا جو بھی معاہدہ آپ کے اور ہمارے درمیان ہوگا اس اعتبار سے اس کو تقسیم کر لیا جائے. اور میں آپ کی خدمت کے لیے ایک خادم بھی بھیجوں گی. جب ساری باتیں خدیجہ الکبریٰ نے کہہ لیا تو نبی زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں. ساری شرائطیں پیش کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے منظور ہے. پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے اور فلاں وقت جائے گا قافلہ. آپ تیار ہو گئے، فلاں مقام پر پہنچے. ان کا مال تجارت تھا. انہوں نے اپنے خادم کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا. پورے راستے جو خدمت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کیے گئے تھے، یعنی منتخب کیے گئے تھے، خدمت کے لیے بھیجے گئے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے پانی تو نہیں پینا ہے، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کوئی دقت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. وہ کیا پوچھتا
بندہ بولتا ہے کہ اے خدیجہ الکبریٰ، میں کیا ان کا خیال رکھتا، پورے راستے تو وہ اتنی شفقت اور اتنی مہربانی میرے اوپر کرتے چلے گئے کہ میری جرأت اور میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھ لوں کہ یا رسول اللہ، اے محمد رسول اللہ، آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو تو آپ بتائیں۔ وہ تو میری حاجت پورے راستے پوچھتے رہے۔ یہ آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مال یا پیسہ امانت کے طور پر دے گا تو جیسے دے گا، چاہے 1 سال میں مانگنے آئے ہو، چاہے 2 سال میں مانگنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویسے ہی کرتا ہے۔ تو پورے مکے شہر میں یہ بڑا مشہور ہوا کہ محمد بن عبداللہ جو ہیں وہ بڑے ایماندار ہیں، اور جب کوئی معاملات آتے ہیں تو آپ کی زبان سے کسی نے ایک لفظ نہ جھوٹ سنا تھا، نہ گالی سنی تھی، نہ بے ادبی سنی تھی، نہ ان کی زبان سے کوئی ایسے کلمات ادا ہوئے جو کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ جب 40 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اعلان نبوت کرنا۔ تو آپ کہہ دیتے ہیں قرآن پاک میں محمد رسول اللہ کہ ہم محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن پاک میں محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن رسول کے اعلان نبوت کو سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہاڑ کی بلند چوٹی پہ چڑھے، اونچی جگہ پہ چڑھے، اور چڑھنے کے بعد مکے والوں کو آواز لگایا کہ اے لوگوں آؤ، اے لوگوں آؤ۔ جب لوگوں نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو شوق کے مارے لوگ ان کے قریب پہنچ گئے کہ محمد عربی نے آج تک جو بھی کلمات زمانے کے سامنے رکھے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں رکھے۔ یہیں پر ایک بات روک کر میں ایک ذہن دے رہا ہوں آپ کو کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ آیا، یعنی یہاں پر آج حجر اسود موجود ہے، اس مقام پر رکھنے کی بات آئی تو ہر قبیلے والے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ کیا لے کر کھڑے ہو گئے؟ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اس حجر اسود کو خانہ کعبہ میں جہاں پر رکھا جائے گا وہ ہمارا قبیلہ رکھے گا۔ کسی نے کہا ہمارا قبیلہ رکھے گا، کسی نے کہا ہمارا قبیلہ رکھے گا۔ اتنے معاملات بڑھ گئے کہ آپس میں قتل و قتال کے معاملات آ گئے، مار پیٹ کے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو گئے۔ تو سارے قبیلے والوں نے ایک معاہدہ کیا، اکٹھا ہو کر ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدہ کیا ہوا کہ کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ اور مطاف کی جگہ پر موجود ہوگا، اسی بندے خدا کو اس پتھر کے ڈھکنے کا حق حاصل ہوگا۔ غور سے سنیے، جو سب سے پہلے مطاف کے اندر یعنی جو طواف کی جگہ ہے خانہ کعبہ کے پاس موجود ہوگا، اسی کو یہ پتھر رکھنے کا حکم ہوگا، یا وہی یہ پتھر رکھنے کا شرف حاصل کرے گا حجر اسود کو۔ قربان جاؤ، جب صبح اٹھ کر سب کے سب لوگ پہنچے تو کوئی 2 سیکنڈ پہلے، تو کوئی 2 منٹ پہلے، تو کوئی 1 منٹ پہلے، تو سب نے یہ دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے وہاں پر موجود ہیں۔ تو بیک زبان سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ایک شریف النفس اور ایک صادق، ایک امین، ایک اچھے انسان کو خانہ کعبہ کے پاس بھیجا اور اتنی بڑی
تو ہر قبیلے کے لوگوں نے یہ کہا کہ اے محمد عربی، آپ سے جتنا صاف و ستھرا انسان، آپ کے جیسا صادق انسان، آپ کے جیسا امین انسان، آپ سے اچھا انسان اب تک ہم نے اپنی زندگی میں کسی کو پایا ہی نہیں۔ جب اس بات کو مکے کے لوگوں نے تسلیم کر لیا، تب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہن دیتے ہیں، اور وہ ذہن یہ دیتے ہیں کہ میں پہاڑ کی بلندی پہ ہوں، تم پہاڑ کے نیچے ہو، تو میں پہاڑ کے دونوں جانب دیکھ رہا ہوں یا چاروں جانب دیکھ رہا ہوں، تو بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ تو مکے کے لوگوں نے کہا ہے محمد عربی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کبھی آپ نے تو جھوٹ بولا ہی نہیں، تو ہم تو اس بات کو بلا چوہا چڑھا تسلیم کر لیں گے، چونکہ 40 سالہ کیریکٹر ہمارے سامنے آپ کا موجود ہے۔ تب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کی بلند چوٹی سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں سنو، جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ پیغمبر تک تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف میں جو تم پڑھتے آئے، سنتے آئے، دیکھتے آئے کہ ایک نئی دنیا میں مبعوث فرمانے والے ہیں، جن کے آنے کی آمد پر ہر نبی کو اللہ کا یہ حکم ہوا تھا کہ اے نبیوں، ہم نے تمہیں میثاق لیا ہے تم سے کہ جب نبی کی، ہمارے محبوب کی زندگی کو تم پاؤ گے تو تم ان کی مدد بھی کرو گے اور ان پر ایمان بھی لاؤ گے۔ تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں وہی آخری نبی ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو کچھ لوگوں نے ایمان لایا اور لوگوں نے کہا نہیں، ہم اس بات کو تو تسلیم نہیں کرتے، تم ساری چیزوں کو تسلیم کر چکے۔ اور جب مکے کی سرزمین پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا تو زمانے کو ایک ذہن دیا تھا کہ میں ماضی کو بھی جانتا ہوں، میں حال کو بھی جانتا ہوں، میں مستقبل کو بھی جانتا ہوں، میں اس پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر یہ تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں آؤ، اللہ کی وحدانیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو۔ یہ باطل خدائے تمہیں نہیں بچا دے گا، ان باطل خداؤں کو چھوڑو، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت و ریاضت سے لگ جاؤ۔ اس زمانے میں بھی لوگ ایک چیز جو بہت باریک ہے، بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا۔ تو اعلان نبوت تو آپ نے 40 سال میں فرمایا، پھر آپ کے قوانین دنیا پہ نافذ ہوئے مذہب اسلام کے، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادتیں کی، جو ریاضتیں کی، وہ دین ابراہیمی پہ کیا۔ کیا کیا؟ دین ابراہیمی پہ کیا، اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین ابراہیمی کی آپ اشاعت فرمائیں۔ تو خانہ کعبہ کا جب طواف کیا اللہ کے پیغمبر نے اعلان نبوت سے پہلے، تو وہ بھی ایمان کی بات ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی نبوت عطا فرماتا، اور جسے نبوت عطا فرماتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نبوت کے منصب پہ قائم کرواتا ہے، اور قوم کی، دنیا کے انسانوں کی آپ کو رہنمائی کے لیے پیدا کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کم و بیش
انبیاء و رسول کو بھیجا اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور زمانے کو یہ بھی درس دینا تھا کہ جب دین چلے گا اور لمبا چلے گا، لمبا کھینچے گا، تو وہ میرے محبوب کا دین ہوگا، وہ میرے محبوب کی تعلیم ہوگی، وہ میرے محبوب کی تربیت ہوگی انسانوں کے ذہن و فکر پر۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے ایک رہبر، ایک رہنما، ہر انسان کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک رہبر اور ایک انسان کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہم اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کل جب جلوس میں جائیں آپ تو نماز انسان نہیں پڑھتا مگر جلوس میں کودتا زیادہ ہے، مٹھائی لینے کے لیے زیادہ، پانی لینے کے لیے زیادہ، پھل لینے کے لیے زیادہ کودتا ہے، کودا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر آپ قریب ہو جائیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو قرب حاصل ہوگا، تو یہ بھوک کیا ہے، یہ پیاس کیا ہے؟ آپ جب جائیں تو آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو اور درود پاک کا ذکر کثرت سے۔ 1500 سالواں جلوس محمدی اور جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سالواں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن ہے۔ تو 1500 مطلب تو 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ پورا اللہم صلی اللہ نماز میں پڑھتے ہوئے مت پڑھیے، کم سے کم اتنا ہی پڑھیں گے صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا گھنٹے لگا؟ 1 سے 2 گھنٹے میں آپ 1500 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ درود شریف کی کثرت کریے، اور جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا دیدار نصیب فرماتا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے رسول کی محبت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاگنے کی حالت میں 72 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوئے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تو محبت رسول اور آمد رسول کی ہم نے اور آپ لوگوں نے یہ محفل کو نہ دیکھی، محفل کس کی ہے اس کو دیکھیے۔ کوئی جگہ بہت گندی نہیں ہے، کوئی جگہ بہت اچھی نہیں ہے، جگہ جگہ ہے، لیکن جو جگہ مسجد بن جاتی ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اور جس جگہ پہ گھر ہوتا ہے اس کا مرتبہ الگ ہوتا ہے۔ جو مسجد کا مقام ہے وہ گھر کا مقام نہیں ہوتا۔ تو کل اور یہ جو محفل ہے، یہ محفل کا مقام اس لیے زیادہ ہے کہ یہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے۔ ابھی ہمارا شب ولایت کے دور سے گزر رہے ہیں، جب صبح صادق آئے گا تو یوم ولایت شروع ہو جائے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن۔ تو میں تو یہ کہوں گا ہر مسلمان سے کہ آپ صبح اٹھیں، سب سے پہلے نہائے دھوئیں، پھر آئیں فجر کی نماز پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں، گھر جائیں تو گھر کے اندر بھی سلام پڑھیں۔ کوئی بہت میں ہر آدمی جانتا ہے، اپنے بیوی بچوں سب کو اکٹھا کر لو اور پڑھنا چالو کر لو، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک۔ کسی کو بار بار دوہراؤ، جب بار بار